ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. یہاں پر ایک کے بعد ایک کچھ انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے، تو تھوڑا سا ڈیٹیل میں یا پھر تھوڑی سی انفارمیشن میں آپ کو یہاں پہ جن انبیاء اکرام کا ذکر آیا ہے ان کے بارے میں دینا چاہوں گی. سب سے پہلے تو نوح علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے انتقال کے آلموسٹ 126 ایئرس کے بعد نوح علیہ السلام آئے. ان کا ذکر اور واقعہ قرآن میں ویریس پلیسز پر آئے گا. آدم علیہ السلام کے بعد دھیرے دھیرے زمین میں شرک اور بگاڑ شروع ہو گیا. کچھ نیک لوگ بھی تھے جو نیکی کی طرف بلاتے تھے. شیطان نے ان نیک لوگوں کی ہی عبادت میں لوگوں کو ڈال دیا. واد، سوا، یاغوث، یاؤق، نصر، یہ نیک لوگ تھے. لوگوں نے کیا کیا؟ ان کے بت بنائے، اور سب سے پہلے تو ان کے بت اس لیے بنائے تاکہ وہ نیکی کو یاد رکھے اور ان کے بتوں کو دیکھ کر نیکی کے اوپر رہے. لیکن دھیرے دھیرے شیطان نے ان کو ان کی ہی عبادت میں، ان کے بتوں کی عبادت میں لگا دیا. اب کیونکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، نوح علیہ السلام کو توحید قائم کرنے کے لیے اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مشن پر اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی اور رسول بنا کر بھیجا. جیسے کہ آیتوں میں ہم نے دیکھا، لوگوں نے ان کو کلیئرلی ریجیکٹ کر دیا. کیونکہ the main reason was کہ he was a human. کوئی ان میں فوقیت جو ہے وہ دیکھتے ہی نہیں تھے، کیونکہ وہ ایک نارمل سے انسان تھے، اور ان کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا. 950 سال 950 ایئرز نوح علیہ السلام اپنی توحید کی دعوت کنٹینیو کیے، اینڈ اسٹل ریجیکشن کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فیصلے کی دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک پہاڑ پر کشتی بنانے کا حکم دیا. اس کا بھی لوگوں نے مذاق اڑایا. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے واٹر گشڈ آؤٹ فرام دی ارتھ اینڈ آلسو رینڈ فرام آسمان. سب لوگ غرق ہو گئے ایکسیپٹ جو لوگ نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے اور نوح علیہ السلام کو اپنا رسول بنائے تھے، اور وہ نوح علیہ السلام کی انسٹرکشنز کے مطابق جو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوا تھا، وہ لوگ کشتی میں سوار ہو گئے تھے. تو جو لوگ جو ہے کشتی میں سوار ہوئے تھے نوح علیہ السلام کے ساتھ، وہ جو ہے بچ گئے، باقی کے سارے لوگ جو ہے ختم ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے جوڑے بھی کشتی میں سوار کرنے کا حکم دیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کشتی میں تقریباً 80 لوگ تھے، بٹ اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کشتی میں سوار ہونے سے اس نے جو ہے انکار کر دیا. اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا یا کسی طرح بچ جاؤں گا. تو پھر وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی غرق ہو گیا. جتنی نسل زمین پر چلی وہ کشتی میں سوار لوگوں سے چلی. زمین کے اوپر جتنے لوگ تھے اس طوفان میں ختم ہو گئے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی سیکنڈ آدم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جتنے لوگ یعنی آگے کی جو جنریشنز چلی وہ اس کشتی میں سوار لوگوں سے ہی چلی، اس لیے سیکنڈ آدم کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو. وہ کشتی کہاں پر رکی؟ جوڈی پہاڑ پر رکی، جس کا جو ہے
ذکر قرآن میں ہے. ٹرکی کے ارمینین ماؤنٹینس پر کہا جاتا ہے کہ اٹ واز فاؤنڈ. اف یو جسٹ سرچ ان یوٹیوب اینڈ آل یو ول فائنڈ وہ کشتی جو ہے ایکچولی اس کی ویڈیو وغیرہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی. اس کے بعد ہود علیہ السلام. ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس بھیجے گئے. یمن کے ڈیزرٹس میں رہنے والے لوگ تھے. ہیوج کنسٹرکشنز کرتے تھے, بڑے بڑے پلرز ٹاورز کے بلڈنگز بناتے تھے. وہ امیر تھے, پانی خوب ان کے پاس تھا, فراغی تھی, کھیتی, گرینری, سب کچھ ان کے پاس تھا. نوح علیہ السلام کے بعد دھیرے دھیرے لوگ اگین شرک کرنے لگے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی اپنے نبی کو ریجیکٹ کر دیے تو زلزلہ اور آندھی کا عذاب ان کے اوپر آیا. پہلے ہوائیں آئیں تو وہ لوگ خوشخبری سمجھے بٹ کہ اٹ واز رین, بٹ اٹ واز رین آف ڈسٹرکشن, رین آف پنشمنٹ اینڈ رین آف ڈیتھ. اینڈ اٹ کنٹینیوڈ فار 7 nights and 8 days اینڈ ان کے باڈیز ویر لائک اکھڑے ہوئے درخت. جیسے اکھڑے ہوئے درخت کے کیا ہوتا ہے, صرف ٹرنکس جو ہے وہ بھی ہالو یہاں وہاں پڑے ہوتے ہیں آفٹر آندھی یا طوفان. اف یو ہیو سین اٹ آن ٹی وی اینڈ نیوز کی کس طرح آندھی طوفان آنے کا, اکھڑے ہوئے درخت کے صرف ٹرنکس ہوتے ہیں, اوپر کا پارٹ نکل جاتا ہے اور ہالو ہوتے ہیں بیکاز دے ور ویری لائک ایک تو بڑے بڑے ہیوج پلرز بناتے تھے, کنسٹرکشنز کرتے تھے, قوی لوگ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ سر پٹک پٹک کے جو ہے ان کے ہیڈز ویر ڈراپڈ اینڈ اسمیشڈ, اور اس کے بعد جو ہے خالی درخت جس طرح ٹرنکس ہوتے ہیں اس طرح ان کی باڈیز جو ہے پڑی ہوئی تھی آفٹر ڈسٹرکشن آف دیٹ قوم. اور جڑ سے اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم کو ختم کر دیا. نہ ان کے گھر, محل, ٹاورز, لینڈ مارکس, ان کا پاور, شان, شوکت, سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں ٹک سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. اس لیے جب بھی تیز ہوا آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم انی اسألک خیرہا, اے اللہ تعالیٰ میں سوال کرتا ہوں اس کی خیر کا, وہ خیر ما فیہا, اور جو بھی خیر اس میں ہے, وہ خیر ما ارسلت بھی, اور خیر اس کا جو نازل کرے اس کے ذریعے یعنی اس ہوا کے ذریعے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا, اور میں پناہ چاہتا ہوں اس کے شر سے یعنی اس ہوا کے شر سے, اور شَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ, اور اس کے شر سے جو اس کے ذریعے تو بھیجے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے ہوا کے عذاب سے ہم کو بچائے. اس طرح کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تیز ہوا آتی تھی تو دعا کرتے تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ ہواؤں کے عذاب سے بھی قومیں کیا ہوئی, ڈسٹرکٹ ہوئی. اور جب بھی آسمان پر بادل آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے کہ کہیں اس طرح کا عذاب تو نہیں آیا, کیونکہ مشرکین مکہ کی بھی ہٹ درمیاں, ساتھ میں یہود رہتے تھے, سب لوگوں کی ہٹ درمیاں ریجیکشن کفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. دین کم صالح علیہ السلام. صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف بھیجے گئے. دے لیوڈ ان ایریا بٹوین حجاز اینڈ تبک. یہ بھی بت پرستی کرتے تھے, آئیڈل ورشپرز تھے. صالح علیہ السلام آئے توحید کی طرف ان کو دعوت دینے کے لیے. معجزے کے طور پر ان کو ایک اونٹنی پہاڑ سے جو ہے نکلی جو حاملہ تھی. پھر جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہاں پر ایک کنواں تھا اور اللہ کے حکم سے یہ حکم ہوا تھا اس کنویں پر ایک دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن اس قوم کے لوگ پیئیں گے. لیکن آزمائش کے طور پر وہ اونٹنی خوب پانی پیتی تو ان لوگوں نے کیا کیا, اونٹنی کا قتل کر دیا. اینڈ ون ہو ٹک دا چارج واز قیدار بن سالف بن جندہ. کہا جاتا ہے کہ وہ ولد الزنا تھا, اللہ عالم. صالح علیہ السلام نے کہا اللہ کے حکم سے کہ 3 دن اپنے گھروں میں انجوائے کرو, اس کے بعد تمہارا جو ہے تمہارے اوپر عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا, چیخ کا عذاب آیا, کیونکہ وہ پتھروں میں گھر بناتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ نتھنگ کین ڈسٹروائے آور ہومز, کیونکہ ان لوگوں نے دیکھا جس طرح پہلے کے قوموں کے اوپر عذاب آیا, ارتھ کویک اینڈ رین اینڈ دیز تھنگز جو ہے گھروں کو اکھاڑ پھینکے, تو وہ لوگ کیا کیے پہاڑوں اور پتھروں میں گھر بناتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز ان کے گھروں کو ڈسٹروائے نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ کا عذاب ان کے پاس بھیجا, جو چیخ انہی پتھروں میں جو ہے گونجتی. اینڈ
جو ہے اس سے ان کی موت ہو گئی اور فائنلی جو ہے پوری کی پوری قوم جو ہے ان کی بھی وائپ آؤٹ ہو گئی. لوط علیہ السلام اس کے بعد آئے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے. جب ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ہجرت کیے تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بھتیجے یعنی لوط علیہ السلام ان کے ساتھ تھے. ابراہیم علیہ السلام نے لیٹر آن لوط علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ان کو سدوم کی بستی کی طرف بھیجا. وہ لوگ شرک میں انوالو تھے. شرک تو بیسیکلی سب سے بڑا گناہ تھا ان کا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوموسیکشوالٹی میں انوالو تھے, ننگا پن کرتے تھے, گندے جو ہے ننگے جوکس جو ہے وہ کریک کرتے تھے, جیسے ہوا خارج کرتے تو اس کے اوپر جوکس اور امورل ایکٹس کرتے تھے. ساتھ میں راستے پر بیٹھ کر لوٹ مار بھی کرتے تھے مسافروں کی. تو اب لوط علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی, ساتھ ساتھ میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر ایک اصلاح والی زندگی اور نیک اور پاک زندگی گزارنے کی ان کو دعوت دی. یہاں پر ایک بات میں مینشن کرنا چاہوں گی کہ ہوموسیکشوالٹی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جینیٹکلی کچھ بیماری ہے یا سم تھنگ اٹ از دیر جو انسان کے اندر ہوتی ہے اور اٹس ڈیزیز, اٹس جو ہے نیچرل چیز ہوتی ہے, لیکن اکارڈنگ ٹو قرآن ہوموسیکشوالٹی گناہ ہے. اس میں کوئی یہ بیماری یا اندر سے ہونے والی چیز نہیں ہے, یہ فساد ہے اور اس کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا, اس کو گناہ بتایا گیا. اور پھر یہ ہوموسیکشوالٹی کرنے والی قوم کے اوپر یا اس گناہ میں انوالوڈ ہونے والی قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خطرناک عذاب بھیجا, جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب لے کر آئے. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جیسے آج کل گیسٹ ہاؤسز, ریسٹ ہاؤسز ہے, پہلے نہیں ہوتے تھے. تو جب ٹریولرز جو ہوتے تھے بستی میں, اگر کوئی نون لوگ ہے تو ان کے پاس جو ہے بطور مہمان رہتے تھے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے وہ فرشتے, تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے ہی تھاٹ کی یہ ٹریولرز ہے, بچڑا بھن کر جو ہے ان کو کھلایا. پھر تبھی جو ہے ان کی بیوی کو اولاد کی خوشخبری دی, اور ابراہیم علیہ السلام جب فرشتوں نے جو بچڑا بھن کر لے کر آئے تھے گوشت کو ہاتھ نہیں لگائے, تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ کوئی دشمنی سے تو نہیں آئے تھے. تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس طرح فرشتے ہیں, آپ کی بیوی کو خوشخبری بھی دیتے ہیں, اور ساتھ میں لوط علیہ السلام کی بستی کی طرف جا رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے. خیر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دن دے وینٹ ٹو لوط علیہ السلام کی بستی. وہاں پر لوط علیہ السلام نے ان کی مہمانی کی. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ فرشتے عذاب لے کر آئے. وہ بھی مہمان کی طرح جو ہے ان کو رکھا. اور پھر اللہ کی آزمائش یہ تھی کہ وہ جو فرشتے تھے وہ بہت ہی خوبصورت تھے, تو لوگوں نے انہی فرشتوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے ان کے پیچھے پڑ گئے, لیکن وہ فرشتوں کا ان کے اوپر عذاب آیا. اور جبرائیل علیہ السلام خاص طور سے ایک پر سے اس بستی کو کیا کیے, اکھاڑے اور اوپر آسمان پر لے جا کر اوندھے منہ ان کو اس پوری بستی کو گرا دیا, اور اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی ہوئی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوموسیکشوالٹی اتنا گندا اور گھٹیا گناہ ہے کہ ان کے اوپر اتنا خطرناک عذاب آیا. تو آج اس گناہ کو اگر لیگل بنا دیا گیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا کس طرح کا عذاب جو ہے ایسے بستیوں کے اوپر آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی ان کی ہمدردیاں بستی والوں کے ساتھ تھی. شی واز ناٹ لائل ٹو لوط علیہ السلام, تو اس عذاب میں ختم ہونے والوں میں وہ بھی رہ گئی. اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. شعیب علیہ السلام مدین کے طرف بھیجے گئے. اٹس ویری کلوز ٹو سیرین بارڈر. وہاں پر بھی شعیب علیہ السلام کی قوم کا جو ہے گناہ یہ تھا کہ وہ شرک میں مبتلا تھے, ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور مسافروں کو لوٹتے تھے. شعیب علیہ السلام کی قوم کو اصحاب الایکہ بھی کہا جاتا ہے. قرآن میں اس نام سے بھی آئے گا. لوگ جو ہے ان کو ریجیکٹ کیے, تھریٹ کیے, اور ان کو گھر سے نکالنے یا شہر سے بستی سے نکالنے کا جو ہے تنگ کرتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے. تو پھر ان کے اوپر بھی عذاب آیا, اور یہ بستی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری کی پوری وائپ آؤٹ ہو گئی. میں تھوڑے سے ڈیٹیلز میں آپ کو دی ہوں جن بستیوں کا یہاں پر ذکر آیا, تاکہ جو ہے آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہت ڈیٹیلز آئیں گے تو وہاں پر ہم لیں گے. ویسے دارالارقم کی طرف سے ایک قصص الانبیاء کا کورس ہے. اگر آپ لوگ تمام انبیاء کرام کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو پلیز جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر اور ویب سائٹ کے اوپر ریکارڈنگز ہے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.